کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جو کسی کی تمام نیکیوں، سارے اچھے اعمال کو ایسے کھا جائے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا اندرونی مرض ہے جو بہت خاموشی سے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ تو وہ کیفیت ہے حسد، اور اسے بالکل ٹھیک کہا گیا ہے دل کو جلانے والی آگ۔ کیونکہ دیکھیے، یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم اکثر حسد کو ایک بہت معمولی سا جذبہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک سنگین روحانی مرض ہے، ایک ایسی بیماری جو انسان کی روح کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو حسد ہے کیا آخر؟ اس کی تعریف حیران کن حد تک واضح ہے۔ یہ خواہش کہ دوسرے سے اس کی نعمت چھن جائے، چاہے وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے۔ یہاں اصل مقصد اپنا فائدہ ہے ہی نہیں، بلکہ صرف اور صرف دوسرے کا نقصان دیکھنا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ اسے ایک اندرونی آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو باہر نہیں لگتی، بلکہ انسان کے اپنے وجود کے اندر جلتی رہتی ہے، اور اس کا سکون، اس کی خوشیاں اور اس کے اعمال سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ روحانی مرض آخر کرتا کیا ہے؟ اس کے اثرات صرف دل تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے۔ رشتوں سے لے کر روحانی سکون تک سب کچھ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے نقصانات کی وسعت دیکھیں۔ حسد سب سے پہلے دل میں کینہ اور غصہ پیدا کرتا ہے، جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات، یہ اندر ہی اندر اچھے اعمال کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور آخر میں کچھ نہیں بچتا، سکون بھی نہیں۔ اور یہ جملہ اس کیفیت کی شدت کو کیا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، انسان کے دل کو اندر ہی اندر جلا دیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل اذیت ہے جو حسد کرنے والا شخص خود پر طاری کر لیتا ہے۔ لیکن کیا اس مرض کا کوئی علاج ہے؟ جی بالکل ہے، اور وہ علاج حسد کی بالکل الٹ ایک جذبے میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں رشک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مثبت متبادل آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ فرق بہت گہرا ہے۔ حسد تباہی کی خواہش ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے، جبکہ رشک ایک تعمیری آرزو ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی خوبی ملے۔ ایک جذبہ انسان کو نیچے گراتا ہے، دوسرا بہتر بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی روحانی ترقی اور تنزلی کا فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اندرونی آگ کو بجھایا کیسے جائے؟ خوش قسمتی سے اس کا ایک واضح طریقہ موجود ہے۔ چند عملی اقدامات ہیں جو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کا حل 3 ذہنی تبدیلیوں میں ہے۔ سب سے پہلے قناعت، یعنی جو ملا ہے اس پر راضی ہونا۔ پھر شکر گزاری، جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنا۔ جب ہم اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو دوسروں کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور آخر میں اپنا نقطہ نظر بدلنا، یہ سمجھنا کہ ہر کسی کی کامیابی خدا کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اور جب کوئی ان اقدامات پر عمل کر کے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے تو اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا صلہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ اسی دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جو دل حسد سے پاک ہو وہ سکون، برکت اور اخلاص سے بھر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان نہ صرف خود مطمئن رہتا ہے بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی خوش ہوتا ہے۔ یہی تو اصل روحانی دولت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب ہم کسی کی کامیابی دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ حسد کی جلن یا رشک کی قدردانی؟ اس پر غور کرنا ہماری روحانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔